السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ایکسپرٹس لائن۔ فرسٹ ایئر کیمسٹری کے پہلے چیپٹر کے کچھ لاسٹ ٹاپکس آج اس ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں گے، جس میں انکلوڈڈ ہے پریکٹس ایکسرسائز 2 to 6 اور ایکسرسائز کویشچن 22 to 24 اور کچھ پریکٹس پرابلمز جو آپ خود سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا پہلا سیشن ہے پریکٹس ایکسرسائز 2، جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ پوٹاشیم کلوریٹ کے 12.5 گرامز کتنے مولز کے برابر ہوں گے۔ So the problem is the given mass of a potassium chlorate substance is, یا sample is 12.5 grams. Calculate the number of moles of potassium chlorate. Moles of a substance معلوم کرنے کے لیے آپ given mass of the substance کو اس کے molar mass سے ڈیوائڈ کریں گے۔ تو moles of potassium chlorate معلوم کرنے کے لیے اس کا گیون ماس 12.5 گرامز ہے اور پوٹاشیم کلوریٹ کا مولر ماس 112.6 گرامز پر مول ہے۔ تو 12.5 کو 112.6 گرام سے ڈیوائڈ کرنے سے آپ کو 0.1 مول اوبٹینڈ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ 12.5 گرامز پوٹاشیم کلوریٹ میں 0.1 مول ہوتے ہیں۔ پریکٹس ایکسرسائز 3 ہے آپ کے پاس، واٹ از دا ماس آف 1.5 مولز آف کیلشیم ہائیڈروکسائڈ۔ تو ماس آف اے سبسٹانس معلوم کرنے کے لیے اگر اس کے مول دیے گئے ہیں تو اس کو اس کے مولر ماس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ تو نمبر آف مولز گیون فار کیلشیم ہائیڈروکسائڈ از 1.5 مولز، اس کو ملٹیپلائی کریں گے 74 گرامز پر مول سے، کیونکہ ایک مول کیلشیم ہائیڈروکسائڈ 74 گرامز کے برابر ہوگا۔ تو 1.5 multiplied by 74 یعنی 74، that equals 111 یعنی 111 گرام۔ تو 1.5 moles کیلشیم ہائیڈروکسائڈ 111 گرامز کے برابر ہوگا۔ پریکٹس ایکسرسائز 4 ہے، an aluminum wire contains 5.5 into 10 raised to the power of 25 atoms of aluminum. Calculate the number of moles of aluminum. آپ کے پاس ایلومینیم کی ایک وائر ہے جس میں 5.5 into 10 raised to the power of 25 ایٹمز موجود ہیں۔ اب اتنے ایٹمز کتنے مولز کے برابر ہوں گے یہ بتانا ہے۔ تو مولز آف اے سبسٹانس معلوم کرنے کے لیے جتنے بھی گیون پارٹیکلز ہے اس کو ڈیوائڈ کریں گے ایووگیڈروز نمبر سے۔ تو آپ کے پاس مولز آف ایلومینیم ایکولز 5.5 into 10 raised to the power of 25 divided by 6.02 into 10 raised to the power of 23، جو کہ ایووگیڈروز نمبر ہے۔ یہ کیلکولیشن کیری آؤٹ کرنے کے بعد ہم 5.5 کو 6.02 سے ڈیوائڈ کریں گے، اور چونکہ اوپر اور نیچے 10 کی جو بیس ہے وہ سیم ہے تو وہ سیم لکھیں گے 10، اور 25 میں سے نیچے والی پاور جو ہے وہ مائنس کریں گے۔ تو آپ کے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد مولز آف ایلومینیم ان 5.5 into 10 raised to the power of 25 atoms equals 91.3 moles۔ تو 5.5 into 10 raised to the power of 5 atoms of ایلومینیم میں 91.3 یعنی 91.3 مولز ہوں گے۔ پریکٹس ایکسرسائز 5 ہے، How many molecules are present in 25 moles of H2O2؟ آپ کے پاس اگر 2.5 مولز ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے تو اس کے کتنے مالیکیولز ہوں گے؟ تو نمبر آف پارٹیکلز معلوم کرنے کے لیے آپ کو نمبر آف مولز کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا ایووگیڈروز نمبر سے۔ تو نمبر آف مالیکیولز آف H2O2 equals 2.5 moles multiplied by ایووگیڈروز نمبر۔ یہ کیلکولیشن کرنے کے بعد آپ کو 1.5 into 10 raised to the power of 24 molecules اوبٹین ہوں گے۔ تو 2.5 moles of hydrogen peroxide میں 1.5 into 10 raised to the power of 24 molecules ہوں گے۔ پریکٹس ایکسرسائز 6 ہے، calculate number of molecules in 1 cup of water having mass equal to 200 grams۔ اگر آپ کے پاس 200 گرام پانی ہے تو اس میں نمبر آف مالیکیولز آف واٹر کتنے ہوں گے؟
تو مالیکولز آف اے سبسٹانس معلوم کرنے کے لیے ماس آف واٹر گیون ڈیوائڈیڈ بائی مولر ماس آف واٹر ملٹیپلائڈ بائی ایووگیڈروز نمبر. تو molecules of H2O in 200 grams would equal 250 grams of water divided by 18 grams per mole. یعنی molar mass of water is 18 grams per mole. تو 250 گرام پانی کو اس کے مولر ماس سے ڈیوائڈ کریں گے پہلے اور پھر بعد میں اس کو ملٹیپلائی کریں گے ایووگیڈروز نمبر سے. تو یہ کیلکولیشن کیری آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو 8.36 into 10 raised to the power of 24 molecules obtain ہوں گے. تو 250 گرام پانی میں 8.36 into 10 raised to the power of 24 molecules ہوں گے. آج کے ویڈیوز کے لاسٹ سیکشنز ہیں ایکسرسائز نمبر 22 یا ایکسرسائز کویسچن نمبر 22. تو اس میں ایک جنرل کویسچن پوچھا گیا ہے ہاؤ مینی مولز آر ان ایچ آف دا فالوئنگ سیمپلز. آپ کو کچھ گیون سیمپلز دیے گئے ہیں، ان کے گیون ماس میں سے آپ نے ان کے مولز کیلکولیٹ کرنے ہیں. تو ایکسرسائز کویسچن نمبر 22 کے لیے جنرل فارمولا استعمال ہوگا مولز آف اے سبسٹانس ایکولز گیون ماس آف دا سبسٹانس ڈیوائڈیڈ بائی اٹس مولر ماس. گیون ماس تو آپ کو دیے گئے ہیں سارے سبسٹانسز کے، آپ نے ان کے مولر ماس کیلکولیٹ کر کے یا انٹرنیٹ سے فائنڈ آؤٹ کر کے ان کو پٹ کرنا ہے فارمولا میں اور آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ آ جائے گا. اگر آپ کو مولر ماس کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا تو اس سے پچھلے سیکشن میں ہم نے مولر ماس کیلکولیٹ کرنا بھی ڈیٹیل سے سکھایا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں. تو ایکسرسائز کویسچن نمبر 22 کو سالو کرنے کے لیے جنرل فارمولا ہوگا گیون ماس آف دا سبسٹانس ڈیوائڈیڈ بائی مولر ماس آف دا سبسٹانس. تو سب سے پہلے پرابلم کو چیک کرتے ہیں. نمبر آف مولز آف 10 grams آف کیلشیم. تو مولز آف کیلشیم کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے گیون ماس کو اس کے مولر ماس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. کیلشیم کا مولر ماس 40 grams پر مول ہے اور اس کا گیون ماس 10 grams ہے. تو 10 گرام کو اس کے مولر ماس سے ڈیوائڈ کرنے سے آپ کے پاس 0.25 مولز آبٹین ہوگا. تو 10 گرام کیلشیم میں آپ کے پاس 0.25 مولز ہوں گے. باقی تمام کوشچنز اسی طرح سولو ہوں گے کہ آپ نے ان کے گیون ماس کو مولر ماس سے ڈیوائڈ کرنا ہے اور آپ کے پاس مولز آبٹینڈ ہوں گے. تو یہ انتہائی ایزی کوشچنز ہیں، آپ ان کو خود سولو کرنے کی کوشش کریے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس ایکسرسائز کویسچن نمبر 23. ہاؤ مینی گرامز آر پریزنٹ ان 1 mole آف ایچ آف دا فالوئنگ سبسٹانس. یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ وہ 1 mole آف دا سبسٹانس کی بات کر رہا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کا مولر ماس کنسیڈر کر سکتے ہیں. یعنی نائٹروجن اور آیوڈین کی جو گیسز ہے یا باقی کیلشیم آکسائڈ ہے اور باقی سبسٹانسز ہے، تو ان کا 1 mole میں کتنے گرامز ہوں گے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے. تو اس کو ہم جنرلی مولر ماس کہہ سکتے ہیں کہ what would be the molar mass of the following 5 samples. تو یہ کچھ ٹرکی کویسچن ہے، ایک دوسرے انداز سے پوچھا گیا ہے. البتہ اس میں ڈیزائرڈ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی وہ ہے مولر ماس، یعنی 1 mole میں کتنے ماس ہوں گے اس کے جتنے بھی سیمپلز آپ کو دیے ہیں. تو اس کے لیے جنرل فارمولا استعمال ہوگا مولر ماس ایکولز سم آف دا ایٹامک ماسز. جتنے بھی آپ کے پاس ایٹمز موجود ہیں اس کمپاؤنڈ میں، تو اس کے ایٹامک ماسز کو آپ کیلکولیٹ کریں گے اور جمع کریں گے تو آپ کے پاس مولر ماس آبٹین ہوگا. سو لیٹس چیک دا فرسٹ پرابلم، دیٹ از نائٹروجن گیس. Molar mass of N2 equals the atomic mass of nitrogen multiplied by 2. کیونکہ یہاں پہ نائٹروجن کے 2 ایٹمز ہیں تو ہم نائٹروجن کا ایٹامک ماس 2 سے ملٹیپلائی کریں گے. نائٹروجن کا ایٹامک ماس ہے 14، اس کو ملٹیپلائی کریں گے 2 سے تو 28 grams پر مول، یعنی N2 کے 1 mole میں 28 grams ہوں گے. ایک اور پرابلم چیک کرتے ہیں. آپ کے پاس ہے کوبالٹ ڈائی کلورائڈ ہیگزا ہائیڈریٹ. آپ کے پاس اس سبسٹانس کا مولر ماس کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس کے انڈیویجول ایٹمز کی ماس کو جمع کرنا ہوگا. 58.93 ماس ہے کوبالٹ کا اور 35.45 یہ ہے ماس کلورین کا. یہاں چونکہ 2 کلورین موجود ہے تو ہم اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس میں 8 کریں گے 6 H2O یعنی ہیگزا ہائیڈریٹ
मॉलिक्यूल। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन मौजूद है, और फिर उसमें ऐड करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 16 क्योंकि यहाँ 6 जो है वो ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होता है, तो ऑक्सीजन का मास है 16 और उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर की दी हुई तरतीब को अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 237.38 ग्राम्स पर मोल। तो कोबाल्ट डाइक्लोराइड 6H2O या हेक्साहाइड्रेट का मोलर मास यानी 1 मोल में ग्राम्स की मिकदार जो है वो 237.38 ग्राम्स होंगे। बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरह आसान है। मोलर मास कैलकुलेशन पिछले वीडियो में डिटेल से हो चुका है, तो आप बाकी 3 प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी मोल्स आर इन 25 ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। अगर आपको गिवन 5 सैंपल्स में से 25 ग्राम्स मिल जाए हर एक के, तो उसमें कितने मोल्स होंगे। तो यानी फिर से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है जबकि गिवन मास आपको दिया गया है। तो उसके लिए जनरल फार्मूला वही होगा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यूज़ हुआ था कि गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो अगर आपको मोलर मासेस कैलकुलेट करना आते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आयरन के 25 ग्राम्स। अगर आपके पास 25 ग्राम्स आयरन हो तो उसके कितने मोल्स आपके पास होंगे। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, 25 को डिवाइड करेंगे 55.84 ग्राम से, ये आपके पास आएगा 0.4 मोल्स ऑफ आयरन इन 25 ग्राम्स। नेक्स्ट है आपके पास C2F2Cl2। इसमें आपके पास 25 ग्राम्स अगर मौजूद है तो इसके कितने मोल्स होंगे। तो 25 ग्राम्स को इसके मोलर मास यानी 136.8 ग्राम से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.18 मोल के इक्वल होगा। ये 136.8 ग्राम्स C2F2Cl2 का मोलर मास है, और इसी से ही 25 को डिवाइड करना है ताकि आपके पास 0.18 मोल्स ऑब्टेन हो जाए। तो ये थे आज के सेशंस। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसी पे एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।